ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جہاں اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہر چیز کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، وہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس مبارک مہینے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی خطا کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی نبی کا دل دکھاتا ہے تو اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، دونوں طرف بڑھوتری ہوتی ہے۔ نیکیاں کرے ثواب زیادہ، گناہ کرے عذاب زیادہ۔ نیکیاں کرے اپنے دامن کو اجر و ثواب سے بھر لے، گناہ کرے اپنے اوپر یہ عذاب کے پہاڑ کو لاد لے، گناہوں کے بوجھ کو لاد لے، دونوں طرف ایک معاملہ۔ تو جہاں نیکیاں کرنے پر ثواب ہے، اجر و انعام ہے، خوشخبریاں ہیں، جنت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، وہیں دوسری طرف گناہ کرنے پر عذاب بھی ہے، وبال بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے۔ تو اس رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں عبادتیں کرتے ہیں، جہاں نیکیاں کرتے ہیں، جہاں تلاوت کرتے ہیں، جہاں ریاضت کرتے ہیں، جہاں اچھے کام کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، خطاؤں سے بھی بچنا چاہیے، نافرمانیوں سے بھی بچنا چاہیے، سنتوں کا جنازہ نکالنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا، صحابہ سے کہا گیا احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ سارے صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ پھر آپ خطبہ دیے، فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آج ہم نے معمول کے خلاف آپ کا ایک عمل دیکھا، آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، آخر بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں ممبر کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، فنا ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے دونوں ماں باپ زندہ ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت کو نہ حاصل کر لے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اے میرے دوستوں، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہا۔ حضرت جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، فنا ہو جائے، حال ہو جائے، غارت ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، پھر اس رمضان کے مہینے میں عبادتیں کر کے، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، دعائیں کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اللہ کے نبی جیسی شخصیت نے آمین کہی۔ بتاؤ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار، ہمارے نبی نبیوں کے سردار، دو سردار مل کر بد دعا دے رہے ہیں، تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک ہے؟ ارے آج تو یہ جو چھکے پھرتے ہیں ان کی بد دعا سے ڈر ہوتا ہے لوگوں کو، ان کو پیسے نہیں دیے تو بد دعا کر ڈلتی، بھائی ڈر
عام انسان کی بد دعا سے بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ بد دعا کر دے، ہم حال ہو جائیں گے، ہم غارت ہو جائیں گے، ہم ایسا ویسا ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے نبی کی بد دعا میں کوئی ڈر ہے؟ اللہ کے نبی کی بد دعا کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ اور شک ہے؟ حضرت جبرائیل جیسے فرشتے کی بد دعا کے بارے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تو جو بندہ اس رمضان کے مہینے کو پا کر بھی روزے کو چھوڑتا ہے، تراویح کو چھوڑتا ہے، نمازوں کا جنازہ نکالتا ہے، عبادتوں کو چھوڑتا ہے، رمضان کے دوسرے مہینوں میں جو گناہ کیا کرتا تھا ان گناہوں کو رمضان کے مہینے میں بھی انجام دیا کرتا ہے، تو اس کا انجام تباہی کے علاوہ، بربادی کے علاوہ، ہلاکت کے علاوہ، غارت ہونے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے، تراویح چھوڑنے والوں کے لیے، رمضان کی عبادتیں چھوڑنے والوں کے لیے بیان کی ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو رمضان کے مہینے کی عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، روزے کو چھوڑ دیتا ہے، تراویح کو چھوڑ دیتا ہے، اعتکاف کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بد نصیب ہے، وہ محروم ہے، وہ بدبخت ہے۔ ارے اللہ کے نبی اسے ٹائٹل دے رہے ہیں کہ وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے، وہ محروم ہے۔ اس ٹائٹل کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اس لقب کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں بھی اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو ایسا کون سا مہینہ ہے جس میں اس کی مغفرت ہوگی؟ ارے رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہنم سے دور ہونے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جنت سے قریب ہونے کا مہینہ۔ بندے کی اگر اس مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہ ہو، بندے کے اگر اس مبارک مہینے میں بھی جہنم سے خلاصی نہ ہو، تو ایسا کون سا مہینہ ہے جس میں اس کی مغفرت ہوگی؟ ایسا کون سا وقت ہے جس میں یہ جہنم سے دور ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اس رمضان کے مبارک مہینے بھی مغفرت کی طلب نہیں کرتا، مغفرت کی دعا نہیں کرتا، تو دوسرے مہینوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، دوسرے مہینوں میں بھی وہ جہنم سے دور نہیں ہوتا۔ اور فرمایا گیا رمضان کے مہینے میں، میں نے کہا نا کہ جہاں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے وہیں گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک گناہ کیا، اس وقت اسے اس کی سزا ملے گی، اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، 10 منٹ کا گناہ 10 منٹ کا اسے جو ہے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی رمضان کے مبارک مہینے میں، اللہ کے نبی نے زنا کے الفاظ استعمال کیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک مہینے میں گناہ کرتا ہے، ایک مہینے کی وجہ سے پورا سال اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب یہاں جو زنا کا لفظ لایا گیا اس میں نہیں کہا گیا کہ زنا شرمگاہ کا زنا، زنا مین چیزوں کا زنا نہیں کہا گیا، لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انسان کا کان بھی زنا کرتا ہے، انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے، انسان کا ہاتھ اور پیر بھی زنا کرتا ہے، انسان کا دل اور دماغ بھی زنا کرتا ہے۔ ارے شرمگاہ ان چیزوں کی تصدیق کر دیتی ہے، مین زنا، ڈینجر زنا سب کو معلوم ہے۔ آنکھ کا زنا کیا، رمضان کے دوسرے مہینے میں بھی غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتا تھا، ٹی وی دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، سیریل
دیکھتا تھا، کرکٹ دیکھتا تھا، اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی وہ غیر محرم لڑکیوں کو دیکھے، وہ ٹی وی کی نحوست کو دیکھے، وہ فلموں میں کام کرنے والے کتے اور کتیوں کو دیکھے، وہ سیریلوں کے ایکٹروں کو دیکھے، وہ کرکٹ کھیلنے والے کیڑا کھلاڑیوں کو دیکھے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ رمضان کے دوسرے مہینے میں گانے سنتا تھا، ڈرامے سنتا تھا، رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی گانے سنتا ہے، کوئی ڈرامے سنتا ہے جو ایک شہوت کو بھڑکانے والے کامیڈی جوکس کو سنتا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں گالیاں دیتا تھا، غلط بولتا تھا، جی رمضان کے مبارک مہینے میں زبان سے زنا کی طرف کوئی کام اٹھ رہا ہو، بڑھ رہا ہو، وہ بولتا ہے تو یہ زبان کا زنا ہے۔ یعنی انسان کی ہر چیز اس کے اعضاء زنا کرتے ہیں، تو جو بندہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ان کاموں کو انجام دے گا، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا گیا اور اس پورے سال کے اندر اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوتا، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے کون سی جگہ ہے جہاں ہم سے بچ جائے؟ ایسا کون سا مقام ہے جہاں ہماری مغفرت ہو جائے؟ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، اللہ ہمیں آفر کرتا ہے، اللہ ہمیں وقت دیتا ہے، لے بندے لے رمضان کا مہینہ، لے بندے لے تراویح کی برکت، لے روزہ، لے اعتکاف، لے شب قدر کی تلاش، لے تاخرات عبادتیں کر لے، ریاستیں کر لے، دعائیں مانگ لے، تیری مغفرت ہو جائے گی، تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خطرناک وعید بیان فرمائی، میں کہتا، میرا باپ کہتا، میرا دادا کہتا، میرا کوئی خاندان کا فرد کہتا، بات غلط ہو سکتی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اور خطرناک بات فرمائی، فرمایا جو روزے کو چھوڑتا ہے رمضان کے مہینے میں، جو روزے کو چھوڑتا ہے رمضان کے مہینے میں، فرمایا من ترکا منہن واحدۃ فہو بہا کافر حلال الدم، جو رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے فہو کافر، وہ کافر ہے، حلال الدم، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ ارے آج ماں کی گالی کو سمجھتے ہیں بڑی گالی، بیوی کی گالی کو سمجھتے ہیں بڑی گالی، بہن کی گالی کو سمجھتے ہیں بڑی گالی۔ کان کھول کر سنو، دنیا کی سب سے بڑی گالی کافر ہے، دنیا کی سب سے بڑی گالی کافر ہے۔ کسی آدمی کو کافر کہہ دیا جائے، خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی گالی نہیں، اس سے بڑی کوئی گالی نہیں۔ ساری گالیوں کو، ساری ڈکشنریوں کو گالیوں کی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف لفظ کافر کو رکھو۔ خدا کی قسم رمضان کا مبارک مہینہ، جمعہ کا مقدس دن، منبر رسول روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں، کافر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی گالی ہے کافر، اور کافر کے بارے میں کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے؟ نہیں ہے۔ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ریزرویشن ہو جاتا ہے جہنم کے لیے۔ فرمایا جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتا فہو کافر حلال الدم۔ اب کون مجھ پر فتویٰ ٹھوکے گا؟ ارے اللہ کے نبی کی بات ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ارے کیا یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے؟ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی آدمی روزہ چھوڑ کر کافروں میں شمار ہو جائے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی آدمی روزہ چھوڑ کر اللہ کے باغیوں اور اللہ کے دشمنوں میں شمار ہو جائے۔ آج تو محبت کے دعوے،
عشق کے دعوے، حب کے دعوے، ہم نبی کے چاہنے والے، ہم نبی سے محبت کرنے والے، ہم نبی پر مر مٹنے والے، نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا سن، کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے، کون میرا عاشق ہے، کون میرا جانی دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ میرا حقیقی دوست ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من حفظہن فہو ولی حقا، تین چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ایک نماز، ایک روزہ اور اس کے علاوہ ایک جنابت کا غسل۔ ان تین چیزوں میں سے بندہ ایک بھی کر لیتا ہے، یعنی روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جنابت کا غسل بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ولی حقا، وہ میرا حقیقی دوست ہے، وہ میرا سچا دوست ہے۔ اور فرمایا ومن زعیہن فہو عدوی حقا، جو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یا روزے کا جنازہ نکال دیتا ہے، یا غسل جنابت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عدوی حقا، وہ میرا حقیقی دشمن ہے، وہ میرا جانی دشمن ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں نمازوں کو چھوڑ کر، رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کو چھوڑ کر، رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کو چھوڑ کر، رمضان کے مبارک مہینے میں بیوی سے ملاقات کر کے 10 11 12 بجے تک غسل جنابت کو اپنے اوپر رکھ کر آدمی اللہ کے نبی کا دشمن ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا غدار ہو رہا ہے، اللہ کے نبی سے بے وفائی کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا یہ وعیدیں کافی نہیں ہیں تمہیں رمضان کے روزوں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے؟ کیا یہ عظمتیں کافی نہیں ہیں رمضان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے؟ کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں تراویح کی عظمت اور برکت کو سمجھنے کے لیے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عام جس طرح سنتیں ہیں اسی طرح تراویح کی بھی سنت ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم نہیں، تراویح کی سنت کا مقام بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے۔ میں نے آج صبح فجر کے بعد کہا روزہ رکھنا فرض ہے، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب پڑھتا ہے اللہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے، نہیں پڑھتا گناہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آدمی گناہگار بن جائے، آدمی خطا کار بن جائے، آدمی اللہ کا نافرمان بن جائے، آدمی نبی کا دل دکانے والا بن جائے، تو رمضان کے علاوہ ایسا کون سا مہینہ ہے مجھے بتاؤ جس مہینے میں بندے کی مغفرت ہو جائے، جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں، جس مہینے میں اللہ کی برکتیں برس رہی ہوں، جس مہینے میں اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوں، جس مہینے میں اللہ کا دامن کھلا ہوا ہو، جس مہینے میں علل اعلان اللہ کہہ رہا ہو بندے آجا آجا آجا، میں تجھے رحمت سے نوازوں گا، آجا میں تجھے برکت سے نوازوں گا، آجا میں تجھے مغفرت سے نوازوں گا، آجا میں تجھے جنت عطا کروں گا، آجا میں تجھے جہنم سے دور کروں گا، آجا میں تجھے سال بھر کے لیے جنت کو سجا کر تیرے نام کر دوں گا، آجا پورے عین تیرا انتظار کر رہی ہے، آجا آئینہ مرضیہ تیرا انتظار کر رہی ہے، آجا جنت کی ہزاروں حوریں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے لیے رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، یہ کوئی چوہا بلی کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی بازاروں میں ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دکانوں میں ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی فٹ پاتھ پر ملنے والی چیز نہیں ہے۔ گیا فٹ پاتھ پر رمضان مل گیا، گیا بازار میں روزہ مل گیا، گیا
ادھر ادھر اسے رمضان کی مبارک ساعتیں مل گئی. خدا کی قسم ہرگز نہیں ملتی. سال میں ایک مرتبہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے. اللہ کے لیے اس کی قدر کر لو, اللہ کے لیے اس کا ادب کر لو, اللہ کے لیے اس کا احترام کر لو. روزے کو چھوڑ کر, تراویح کو چھوڑ کر, نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض نہ کرو, رمضان کی ناقدری نہ کرو. ارے ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا جہنم میں جانا چاہیے اسے. ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے. اس اللہ والے نے پوچھا, ارے تو کافر تھا, مشرک تھا, آگ کی پوجا کیا کرتا تھا, تو جنت میں کیسے چلا گیا, جنت کے مزے کیسے لوٹ رہا ہے؟ وہ غیر مجوسی کہنے لگا, ہاں میں جہنم میں جانے والا تھا, میں دوزخی تھا, لیکن اللہ کا مجھ پر ایک کرم ہو گیا. اور وہ کرم کیوں ہوا؟ ایک وقت تھا, رمضان کا مہینہ تھا, میرا بچہ رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ کھا پی رہا تھا اور میرا گھر مسلمانوں کے محلے میں تھا, تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے میرے بچے سے کہا, ارے یہ مسلمان پڑوسی, یہ مسلمان محلے والے روزے سے ہیں, کھانے کو چھوڑ دیا, پانی کو چھوڑ دیا, اور تو ہے ان روزہ داروں کے سامنے کھانا کھا رہا ہے, پانی پی رہا ہے, ان روزہ داروں کو تکلیف ہوگی, اس طرح تو نہ کر. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, موت کے وقت اللہ نے مجھے کلمے کی دولت نصیب فرمائی, جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو گیا. اے مسلمانوں, ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا رمضان کی قدر کرتا ہے, رمضان کے مسلمانوں کی, روزہ داروں کی قدر کرتا ہے. اللہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. تمہیں کیا ملتا ہے روزے کو چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے تراویح کو چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے نمازوں کا جنازہ نکال کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں ٹی وی کو دیکھ کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی کی عظیم سنت داڑھی کو مڈا کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے رمضان کے مہینے میں یہودیوں کے لباس کو پہن کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے رمضان کے مہینوں میں عیسائیوں کے طریقہ کار کو اپنا کر؟ ارے کیا ملتا ہے تمہیں اللہ کے نبی کا دل دکھا کر؟ کیا اسی لیے اللہ کے نبی نے 23 سال تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی تھیں؟ کیا اسی لیے اللہ کے نبی نے تمہارے لیے پتھر کھائے تھے؟ کیا اسی لیے اللہ کے نبی نے تمہارے لیے گالیاں سنی تھیں؟ کیا اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا طلاق دلوا لیا تھا؟ کیا اسی لیے اللہ کے نبی کے دندان مبارک کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا؟ کیا اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو طائف کے موقع پر خون سے رنگین کر دیا گیا؟ کیا اسی لیے اللہ کے نبی کے نواسے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے؟ کیا اسی لیے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کو ڈھایا گیا کہ تم روزوں کو چھوڑو, تم تراویح کو چھوڑو, تم نمازوں کو چھوڑو, تم رمضان کا قتل عام کرو؟ اے مسلمانوں, اللہ کے لیے اگر اب تک تم نے روزوں کو چھوڑ دیا ہے, تراویح کو چھوڑ دیا ہے, نمازوں کو چھوڑ دیا ہے, آج اس جمعہ کے مبارک موقع پر اس مسجد رحمانیہ اللہ کے گھر میں توبہ کر کے اٹھو, وعدہ کر کے اٹھو, ارادہ کر کے اٹھو. اللہ, نمازیں پڑھنا تھا نہیں پڑھا, روزے رکھنا تھا نہیں رکھا, تراویح پڑھنا تھا نہیں پڑھا, تیری نافرمانی کر دی, نبی کا دل دکھا لیا. مولا رمضان کے مہینے میں ٹی وی کو دیکھ لیا, رمضان کے مہینے میں داڑھی کو منڈا دیا, رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول دیا, رمضان کے مہینے میں غیبت کر دی, رمضان کے مہینے میں ڈنڈی مار دی, رمضان کے مہینے میں دھوکہ دے دیا, رمضان کے مہینے میں بیویوں کو, بیٹیوں کو رنڈیوں کا لباس پہنا کر بازاروں میں گھما دیا. مولا معاف کر دے, بخش دے. اب سے
آج سے میں تراویح بھی پڑھوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، عبادتیں بھی کروں گا، دعائیں بھی کروں گا۔ یہ ارادہ اور عزم لے کر اٹھیں، اور اللہ کے یہاں آنسو کے قطرے کی جو قدر ہے، خدا کی قسم 7 سمندروں کے پانی کی وہ قدر نہیں ہے۔ 7 سمندروں کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ ایک مسلمان انسان کے آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، گناہوں کے گندگی کو دھو سکتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، آخری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان سے گزرے، ایک تازی خبر دیکھی، آپ نے دعا کی، اے اللہ اس خبر کے مناظر مجھے دکھا دے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خبر میں آدمی آگ میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے، اللہ کی گرفت میں ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اس کی نظر حضرت علی پر پڑی، کہنے لگا، اے علی، اے علی، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ نبی کے داماد ہیں، آپ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، آپ حسنین کے بابا ہیں، آپ حیدر کرار ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں۔ اے علی میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ میرے اس عذاب کو دور کر دے، میری اس تکلیف کو دور کر دے، مجھے اپنے عذاب کے چنگل سے بچا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس بندے کے عذاب کو دور کر دے، اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ آواز آتی ہے، اے علی اس کمبخت کے لیے، اس ملعون کے لیے، اس مردود کے لیے تم دعا نہ کرو، تم سفارش نہ کرو، ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ آخر بات کیا ہے؟ اس نے ایسا کون سا جرم کر دیا، ایسی کون سی غلطی کر دی، ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے آپ اس کی مغفرت نہیں کرتے؟ اللہ نے کہا، اے علی تمہیں معلوم ہے یہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ اے مسلمانوں کیا یہ واقعہ تمہارے لیے عبرت کا سامان نہیں ہے؟ اے مسلمانوں کیا یہ واقعہ تمہارے لیے عبرت کا پیغام نہیں ہے؟ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کا جنازہ نکالا، روزے کو چھوڑا، حضرت علی کو کہہ دیا، اے علی اس کمبخت ملعون و مردود کے لیے تم دعا نہ کرو، تم سفارش نہ کرو، ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے حق میں سفارش کو قبول نہ کریں گے۔ اے مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی، اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم روزوں کو رکھیں، تراویح کا اہتمام کریں۔ دیکھو شروع میں تراویح میں وقت زیادہ لگتا تھا، زیادہ پارے پڑھے جاتے تھے، لیکن اب ہر مسجد میں پاروں میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، آدھا پونا گھنٹہ آپ کا بچ جاتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر یا پونے گھنٹے میں تراویح ہو جاتی ہے۔ جس مسجد میں آپ کو سہولت ہو اس مسجد میں جا کر آپ تراویح کا اہتمام کر لیا کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ کے لیے گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل